کیا بات ایک دفعہ بول دیجیے سبحان اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا معصوم بعد عصمتی ولا سنة بعد سنتی سبحان اللہ. ولا سنة بعد سنتی ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان اللہ. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم سبحان والله غفور رحيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. کوئی ہم زبان خاموش نہ رہے مجھے بڑے الصلاۃ والسلام علیک یا آمنا دلال دیکھ کے ماشاءاللہ تقریر محفل نے بڑی محنت کی اور میں ایتھے بیٹھ کے اندازہ لگانے سے تو سب تھوڑی جی نا کنجوسی کی ذرا تھوڑا تو وہ بلو انشاءاللہ یقین ہے کہ تسی اس مہمان کا خیال رکھو گے. میں انشاءاللہ پہلے بھی پڑھ کے گیا, میں نواں نہیں آیا, میں آپ احباب میری زیارت کر چکے ہوں, میں آپ کی زیارت کر چکے ہوں. گزشتہ سالہ کے اندر میں پڑھ کے گیا آپ کے سامنے, آپ نے پہلے بھی بڑی محبت کے نال نوازا سے اور قبلہ قاری صاحب حکم دیتا وہ بھی میں دوڑتا اور اس واسطے آیا کہ سندھا والی دے باسی بڑی محبت نال نوازے. ہاں تو میں تجھے پتہ ہے معلوم کہ علامہ صاحب نے میرے ذہن موضوع کی لگایا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور محبت رسول سنن واسطے نا دل دے اندر محبت بھی لازمی ہے. بے شک بے شک. اور جب دل دے اندر محبت لازمی ہوتی ہے نا تو پھر جب مقرر خاموش ہوتا ہے تو پھر سامعین کی زبان وچوں بنی رہنی کہ ہاتھ بھی تھلے نہیں رہتے. سبحان اللہ. تے جڑا جڑا ہاتھ نال لے کے آیا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. میں کلام بھی پڑھنا ہے تے نالے آپ احباب دے کھلے چہرے بھی دیکھنے لے کہ آپ نے کیسا موضوع سننا ہے اور کیسا مجھے کافی ساری تقریریں ہوتی ہیں. تو اگر آپ احباب محبت رسول والا موضوع سننا چاہو گے تو آپ کے ہاتھ نیچے نہیں رہیں گے, کلام سماعت فرمائیے گا.
حمد و ثنا پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ ہدیۃ تحفۃ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میری یہ حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پھر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی آج کی اس حاضری کو میرے اور آپ کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ میں انتہائی مشکور ہوں آپ کی جامع مسجد کے امام و خطیب ذیشان خطیب اہل سنت شہزادہ اہل سنت نازش اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عبد المالک رضوی دامت فیوزہم کہ انہوں نے اس بزم کی کاوش کر کے اس بزم کو سجایا اور مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر میں بیٹھنے کا موقع فراہم کیا، اور میں انتہائی مشکور ہوں آپ تمامی احباب کا جنہوں نے اس محفل کو سجایا، اس میں ہر طرح سے تعاون کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں اس حضور کے ذکر کا مزید برکت اور وسعت عطا فرمائے، اور الحمدللہ آپ کے سامنے خصوصی ہمارے مہمان خصوصی خطیب حضرت علامہ مولانا فضل رسول تاری دامت فیوزہم ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، آپ ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو ماشاءاللہ بہت علم دے رکھا ہے، آپ احباب بھی سماعت کریں گے۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، بالکل مختصر سی گفتگو ہے۔ قبلہ رضوی صاحب نے فرما رہے تھے کہ قبلہ آپ نے 50 منٹ کا بیان کرنا ہے، اور میں یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ نہیں جنی دیر تو سب نے اتنے بٹھایا نا کون ٹائم ہے 1.5 گھنٹہ میں اتنے بیٹھا رہا، تو بہرحال انشاءاللہ جب تو سے تھک جاؤ گے میں انشاءاللہ جان چھڑ دیا گا۔ بولو گے سبحان اللہ۔ ساتھی محفل نے قاری صاحب حضرت علامہ مولانا قاری القراء زینت القراء فخر القراء حضرت عبدالخالق گردیزی دامت فیوزہم تشریف فرما ہے۔ اسی طرح میرے برادر مکرم انداز آسی آواز آسی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حسین آسی دامت فیوزہم مہمان خصوصی کے طور پہ آپ انہوں نے زیارت کر رہے ہو، ادھر بھی علماء کرام تشریف فرمانے میں فردن واقف نہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ کو دعا دعا اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے علم و عمل کے اندر انہاں دے نطق کے اندر حضور دا نطق صدقہ مزید برکتاں اور صدقہ فرمائے، آمین۔ بولو گے سبحان اللہ۔ محبت رسول موضوع دیا گیا ہے، اس پہ کچھ دیر آپ کے سامنے گشائی کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ محبت رسول کی مختصر سی تمہید سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی مختلف چیزوں میں ایک مغناطیسیت سی پیدا فرما ہے۔ اگر یہ مغناطیسیت بے جان چیزوں میں ہو تو یہ کشش کہلاتی ہے، اور اگر یہ مغناطیسیت جاندار چیزوں میں پائی جائے میل یا میلان کہلاتی ہے، اور یہ میل یا میلان جب بڑھتا ہے تو پھر اس کو محبت کا نام دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت کی علماء نے اپنے اپنے ذوق میں تعریفیں کی ہیں۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی شے کا دوسری شے کی طرف میلان اس حیثیت سے کہ اس میں لذت پائی جائے محبت کہلاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز سے تعریف کی اور آپ فرماتے ہیں المحبت دخول صفات المحبوب علی البدل من صفات المحب۔ فرماتے ہیں کہ محبوب کی صفات کا محب میں داخل ہو جانا محبت کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو صفات عادات محبوب میں پائی جاتی ہیں وہی عادات اگر محب میں آ جائیں تو اس کو محبت کا نام دیا۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں موافقت فی جمیع الاحوال، تمام احوال میں اپنے آپ کو محبوب کے حوالے کر دینے کا نام محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے محبت کی یہ تعریف کی ما لا تنقص فی الجفا ولا تزید فی الوفا، جو جفا سے کم نہ ہو وفا سے زیادہ نہ ہو محبت کہلاتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ محبوب کی پسند کو پسند کرنا خواہ وہ خود کو کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو، اور محبوب کی پسند کو ناپسند کرنا خواہ وہ خود کو کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو محبت کہلاتی ہے۔ اور حضرت خواجہ یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کی ایک اور تعریف بھی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں محبت حالت لا يعبر عنها مقالۃ، کہ محبت ایک حالت کا نام
اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. حالت عقل سے الفاظ سے معلوم نہیں ہوتی بلکہ حالت وجدان سے معلوم ہوتی ہے. سبحان اللہ. باہر کیف اور العشق تجاوز عن الحد فی المحبت. اس محبت میں حد سے تجاوز کرنا عشق کہلاتا ہے. اور میرا آج کا موضوع ہے محبت. باہر کیف علماء کرام نے اپنے اپنے ذوق سے محبت کی تعریفیں کی ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید لآیات کتاب میں سے ایک آیت بینہ تلاوت کی ہے. رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ. یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں تو ویسے تو اللہ رب العزت نے اتباع رسول کا حکم دیا ہے، لیکن اس آیت میں محبت خدا اللہ کی رسول اللہ کے ساتھ محبت کا بھی اظہار ہے. سبحان اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پس حضور کی اتباع کرو. سبحان اللہ. یحببکم اللہ، مالک عطا کیا کرو گے؟ فرمایا تم نے جو محبت کرنی تھی جب تم میرے یار کی اتباع کرو گے میں رب خود تم سے محبت کروں گا. سبحان اللہ. اور اگر رب محبت کرے تو پیچھے بچتا کچھ نہیں، کسی چیز کی خواہش نہیں رہتی. لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، نہیں صرف میں محبت ہی نہیں کروں گا بلکہ تمہاری 70-80 سال کی ساری زندگی کے کالے گناہوں پر رحمت کی چٹی چادر ڈالوں گا. سبحان اللہ. سارے گناہ بھی معاف فرما دوں گا. واللہ غفور الرحیم. اور میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی. اللہ رب العزت کے محبوب پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ کب تک؟ فرمایا جب تک اپنے والدین سے وولدہ اپنی اولاد سے والناس اجمعین، دوست احباب رشتہ دار گھر والوں سب لوگوں سے بڑھ کر میں محمد کی ذات سے محبت نہیں کرتا. سبحان اللہ. جب اسے حضور کی ذات سے محبت ہوگی سب سے بڑھ کر تو فرمایا پھر وہ کامل ایمان کے درجے میں پہنچے گا. اور یہاں پہ یاد رکھیے گا حضور کے ساتھ محبت کا حکم نہیں، سب سے بڑھ کر محبت کا حکم دیا گیا. حضور کے ساتھ اگر محبت کا حکم ہی ہوتا نہیں دیا گیا، سب سے بڑھ کر محبت کا حکم. یا اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ ماں دیکھی، باپ دیکھا، اولاد دیکھی، رشتہ دار دیکھے، دوست احباب دیکھے، حضور کو تو دیکھا بھی نہیں، پھر بھی سب سے بڑھ کر محبت. سب سے بڑھ کر محبت کیوں؟ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر محبت اس لیے کہ اگر حضور کے ساتھ بھی محبت کا ہی حکم ہوتا تو پھر آج کے اس پرفتن دور میں لوگوں کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا. مثال کے طور پہ آج کل ہمارے گھر میں ایک بات چلتی ہے بیٹا داڑھی مت رکھنا. داڑھی رکھو گے کی ہوئے گا؟ کڑی والے دنوں پسند نہیں کریں گے، اللہ. رشتہ نہیں آئے گا. اب والدین کا حکم آ گیا داڑھی نہیں رکھنی، حضور کا حکم ہے داڑھی رکھنی ہے. اب حضور سے اگر محبت کا حکم ہوتا تو محبت کا حکم تو والدین سے بھی ہے، فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا داڑھی رکھو یا نہ رکھو. لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں لوگوں مجھ سے محبت نہیں، سب سے بڑھ کر محبت کا حکم ہے کہ حضور کے سامنے اگر کسی اور کا حکم آ جائے تو کسی اور کے حکم کو پشتے پناہ ڈال کر حضور کے حکم کو مقدم رکھنا. سبحان اللہ. کیا ہوا؟ لا یؤمن احدکم. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا حضور کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنا یہ عادت اللہ ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں آپ کے سامنے چند ایک مثالیں ذکر کر دیتا ہوں. اللہ کو انبیاء سے محبت تھی، محبت ہے، محبت رہے گی. لیکن اللہ کو امام الانبیاء کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت تھی، سب سے بڑھ کر محبت ہے، سب سے بڑھ کر محبت رہے گی. ارے یہی تو وجہ ہے نا سب انبیاء کو نبوت عطا فرمائی. جب آپ کی باری آئی نبوت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت بھی عطا فرمائی. یہی تو وجہ ہے
محبت کا حکم نہیں بلکہ سب سے بڑھ کر محبت کا حکم ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت کرنا حضور کے ساتھ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ میں اپنی بات کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آج کے اس دور میں کبھی کسی سے محبت ہو نا تو اس کے 3 معیار ہوتے ہیں، محبت کے 3 اسباب ہوتے ہیں، محبت کے 3 معیار ہوتے ہیں۔ محبت ضرور ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے محبت کو انسانی فطرت میں شامل کیا ہے۔ وہ کسی نے کیا کہا تھا؟ دل بہر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ سمجھا اس کو کسی پہ تو مرے گا۔ ارے نہیں، آپ یاد رکھ، حضور نے محبت کو بھی صحیح راہ پر ڈالا ہے، حضور نے محبت کو بھی صحیح طریقے پر ڈالا ہے۔ محبت کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ محبت کا پہلا سبب ہے حسن، جمال۔ کوئی چہرہ خوبصورت لگتا ہے، دل ہار کے اس کو دے بیٹھتے ہیں، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ محبت کا دوسرا معیار عظمتیں اور کمالات، محبت کا تیسرا معیار حسن سلوک اور احسان۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو خوبصورت شے پسند ہوتی ہے، خوبصورت چہرہ دیکھا نہیں محبت ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو خوبصورت شے سے تو غرض نہیں بلکہ وہ عظمتیں اور کمالات دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص کتنی عظمتوں اور کمالات کا حامل ہے، اس کی عظمتیں دیکھ کر اس کو دل دے بیٹھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عظمت کمالات بھی نہیں دیکھتے، خوبصورت چہرہ بھی نہیں دیکھتے، بلکہ فلاں کے اپنے اوپر احسان دیکھتے ہیں کہ فلاں میرا محسن کتنا بڑا ہے، اس کے احسان کے تلے دب کر اس کو دل دے کر ساری زندگی اس کی خادمیت میں گزار دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے محبت ہوتی ہے۔ اس دھرتی کائنات میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس میں حسن و جمال تو ہے، محبت کا پہلا معیار تو ہے، باقی 2 معیار نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن میں محبت کا دوسرا معیار تو ہے، پہلا اور تیسرا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن میں محبت کا تیسرا معیار تو ہے، پہلے 2 معیار نہیں ہے۔ لیکن اس دھرتی کائنات میں رب کائنات نے ایک ایسی عظیم ہستی کو پیدا فرمایا ہے جس میں رب کائنات نے محبت کے 3 معیار رکھ کر آنے والی امت کو یہ پیغام دے دیا، دنیا میں ایسا بھی عقل مند نہیں ہونا چاہیے جس کو حضور سے محبت نہ ہو۔ حضور علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے ان 3 معیاروں کو جمع کر کے فرما دیا، اگر حضور میں یہ 3 معیار پائے جاتے ہیں تو پھر سب سے بڑھ کر محبت بھی حضور سے ہوئی۔ 3 معیار، حسن، جمال، عظمتیں اور کمالات، حسن سلوک اور احسان۔ بس یہ سنیے، بیان ختم۔ قبلہ کے حوالے بھائی تھکتے نہیں گئے تسی؟ بڑا زور لگ رہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ 3 معیار، محبت کے 3 معیار ہیں۔ پہلا معیار ہے حسن و جمال۔ اگر کوئی کسی کی خوبصورتی پر مر کر محبت کرتا ہے تو میں تجھے بتاؤں، اس دھرتی کائنات میں آمنہ کے لال سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں، حضور سے بڑھ کر جمیل کوئی نہیں۔ کیوں؟ آپ وجہ پوچھیں گے تو میں آپ کو وجہ بتاؤں گا، اس لیے کہ جس طرح روشنی کے سارے مرتبے سورج پر ختم ہوتے ہیں، اسی طرح حسن کے سارے مرتبے رب کائنات نے حضور پر ختم کر دیے ہیں۔ ارے یہی تو وجہ ہے دربار نبوت کے سب سے بڑے شاعر جس کو علامہ ابن حجر اسقلانی نے سب سے بڑا شاعر قرار دیا ہے، حضرت حسان بن ثابت حضور کے حسن میں اپنی قلم یوں فرماتے ہیں، حضرت حسان فرماتے ہیں، احسن من قلم ترکت دوئینی اجمل من قلم تلک النساء خلقتا مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت حضور کا حسن بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے محبوب کملی والے آقا، آج تک آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت میں نے اس دھرتی کائنات میں نہیں دیکھا۔ اور نہ دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ نہیں کہ اس
صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے. ارے ابو طالب کہتے ہیں ارے میاں اس نے تو شادی کر کے بھی, محمد نے شادی کر کے بھی متعلقہ عورتوں کو سہارا فراہم کیا ہے, بیوہ عورتوں کو سہارا فراہم کیا ہے. حضرت حسان کا جملہ سنیے. حضرت حسان فرماتے ہیں آپ میں اللہ نے کوئی عیب نہیں رکھا, آپ کی صورت بھی بہترین, آپ کی سیرت بھی بہترین. یہ جمع ہونا کیسے ہوا, آپ میں یہ اجتماع کیسے ہوا؟ اس لیے کہ کاننا کا قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان فرماتے ہیں مصطفیٰ نے چاہا جیسے رب نے بنایا ہے. حضرت حسان فرماتے ہیں آپ کی صورت میں بھی کوئی عیب نہیں, آپ کی سیرت میں بھی کوئی عیب نہیں, اللہ نے آپ کو ہر طرح سے لائق رکھا ہے. ارے اتنا ہی نہیں, حضرت امی عائشہ کا جملہ سنیے. حضرت امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حسن بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں. علامہ محمد صدیق ارکانی رحمۃ اللہ علیہ نے علوم درسیہ کے صفحہ 281 پر لکھا ہے. علامہ محمد صدیق ارکانی فرماتے ہیں حضرت امی عائشہ صدیقہ حضور کا حسن بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس, لنا شمس وللآفاق شمس, شمسی خیر من شمس السماء, شمس الناس تطلع بعد فجر, شمسی تطلع بعد العشاء. حضرت عائشہ حضور کا حسن بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس, ایک آسمان دنیا کا آفتاب ہے, ایک آسمان دنیا کا سورج ہے, ایک میرے گھر کا سورج ہے, ایک میرے گھر کا آفتاب ہے. حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے آسمان دنیا کے سورج کے سامنے میرا سورج کہیں زیادہ بہتر ہے, کہیں زیادہ خوبصورت ہے. ارے اتنا ہی نہیں, حضرت عائشہ فرماتی ہے شمس الناس تطلع بعد فجر, لوگوں کا آسمان دنیا کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. شمسی تطلع بعد العشاء, میرا سورج جب سے طلوع ہوا ہے غروب نہیں ہوا کہ تمہارا طلوع ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہے لوگوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہو کر عشاء کے بعد غروب ہو جاتا ہے, میرا سورج ایسا سورج ہے جو عشاء کے بعد بھی طلوع ہے. میرا سورج تو ایسا سورج ہے تطلع بعد العشاء, جو عشاء کے بعد بھی طلوع رہتا ہے. اچھا کوئی کتنا ہی خوبصورت ہو رہا, کوئی کتنا ہی حسن جمال والا ہو, کوئی کتنا ہی سیرت اچھی والا ہو, اس کو شاید سورج سے تشبیہ دیتے ہیں کہ بلا اس کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں, لیکن یہاں حضرت عائشہ نے تشبیہ نہیں دی بلکہ سورج سے بہتر قرار دیا, سورج سے بہتر قرار دیا ہے. آؤ میں حضور کے حسن پر آپ کو ایک جملہ دے کر اپنی بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف پہنچے, جب ہجرت کر کے مکہ سے یثرب کی سرزمین پر حضور نے قدم رنجہ فرمائے تو چھوٹی چھوٹی بچیوں نے حضور کو ترانہ پیش کیا, قصیدہ پیش کیا. ننھی ننھی بچیوں نے حضور کو ترانہ پیش کیا. استقبالیہ ترانے میں بچیوں نے کہا طلع البدر علینا, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع
قبلہ قاری محمد سلیم صاحب تشریف لے کر آئے، اہلا و سہلا، آگے تشریف لے آئے، بڑی محبت ہوگی آپ کے قاری صاحب، اسی یقین سونے لگ گیا جب تشریف لے آئے، بڑی محبت، آ جاؤ کر سب اگے تشریف لے آؤ، بڑی محبت، نعرہ تکبیر، جب انہوں تقریر ہوگی انہوں نعرہ بھی ہوگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، سارے دیوانے نے ہاتھ اٹھا کے ہم اپنے نبی کے، خوشی کس بات کی، آمنہ کے لال کی خوشی کس بات کی، خوشی کس بات کی، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچیوں نے استقبالیہ دیا نا تو طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچیوں نے بدر کہا، کیوں؟ کیونکہ بدر اس وقت چاند کو کہتے ہیں جب چاند اپنی تابانیوں پہ ناز کرتا ہے، پوری روشنی ہو جاتی ہے، جس طرح چاند کی روشنی میں بدر کو جب اس کو بدر کہتے ہیں تو کوئی کمی نہیں رہتی، اسی طرح مصطفیٰ کی حسن میں بھی کوئی کمی نہیں۔ آؤ میں اپنی بات کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن پر ایک نقطہ لے کر اپنی بات کو کلوز کرتے ہوئے آگے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں اٹھا تاکہ مسجد میں جا سکوں، مسجد میں جا کر اپنی جبین نیاز کو جھکا کر رب کائنات کے سامنے گڑ گڑا کر رو سکوں۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں چلتا چلتا جب مسجد میں آ کر پہنچتا ہوں تو میں نے کیا دیکھا، سارا زمانہ سو رہا ہے، آمنہ کا لال رو رہا ہے، سارا زمانہ سو رہا ہے، مصطفیٰ مصلی پہ بیٹھ کر گڑ گڑا کر رو رہے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا، میرے قدموں کی آہٹ سن کر پیارے آقا نے مڑ کر میری طرف دیکھا، جب آقا نے مڑ کر میری طرف دیکھا تو میں نے آقا کو دیکھا، حضور کے بددعا والے چہرے پہ واللین کی زلفوں نے سایہ فقر کیا ہوا تھا، میں نے آقا کے چہرے کو دیکھا، حضور نے میری طرف دیکھا، حضور نے میری طرف دیکھ کر اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی واللین کی زلفوں کو بددعا والے چہرے سے ہٹایا۔ رب کعبہ کی قسم ہے مجھے یوں لگتا تھا جیسے بادلوں سے چاند نکل آیا، جیسے بادلوں سے چاند نکل آیا ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی واللین والے زلف ہٹائی نا تو میری طرف دیکھا، میں نے آقا کا حسن دیکھا، حضور نے میری طرف دیکھا، میں نے آقا کا جمال دیکھا، میں نے آقا کے حسن کو دیکھ کر میں نے چاند کو دیکھا، چاند اپنی تابانیوں پہ چودھویں کا چاند چمک رہا تھا، میں نے چاند کی طرف دیکھ کر کہا اے چاند تجھے اپنی روشنائی پہ بڑا ناز ہے، اے چاند تجھے اپنی تابانیوں پہ بڑا ناز ہے نا، اے چاند تو بڑا حسن پہ ناز کرتا ہے۔ خیال آیا آج دیکھو تو صحیح نا یہ آمنہ کا لال حسین ہے یا وہ چاند حسین ہے، آج دیکھو تو صحیح نا آمنہ کے لال کے سامنے وہ چاند کتنا پھیکا لگتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں آقا کریم کو دیکھتا ہوں، چاند کو دیکھتا ہوں، میں نے ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، یہاں بھی دیکھا وہاں بھی دیکھا، اسے بھی دیکھا اسے بھی دیکھا، ارے نہیں لوگو۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں احسنوا عندی من القمر، آخر کار میرے ایمان نے میرے دل نے یہ فیصلہ کیا چاند میرے آقا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کے ان الفاظ کو کسی نے اپنے یوں قلم میں بند کیا، ارے نہیں ہاں چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی بلا انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائی یا مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اگر اپنی بات کلوز کر دو دوسرے معیار کی طرف چلتے ہیں، اگر مصطفیٰ کے حسن پہ بات کی تو نماز فجر کے بعد پھر بیان شروع ہوگا، سبحان اللہ، بولو گے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ، ایک دفعہ پیار اور محبت دینا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بے عدد بے شمار حضور کے حسن پہ واقعات موجود ہیں، تو اگر کوئی کسی سے اس لحاظ سے محبت کرے کہ یار فلاں سونا بڑا ہے، فلاں کا چہرہ سونا ہی بڑا ہے، تو پھر میں تینوں دساں آمنہ دے لال تو ود کے کسی کا سونا چہرہ ہے، تو پھر محبت سب سے زیادہ کس سے ہونی چاہیے؟ سارے بولو آمینہ کے لال، سارے بولو پہلا معیار کا سبق یاد ہو گیا کہ سب سے بڑھ کر محبت کسے ہونی چاہیے؟ کس سے ہونی چاہیے؟ آؤ محبت کے دوسرے معیار کی طرف چلتے ہیں، محبت کے دوسرے معیار کی طرف۔ محبت کا دوسرا معیار عظمت اور کمالات ہے۔
یار کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو خوبصورت شے پسند تو نہیں ہوتی، لیکن فلاں بندہ یار بڑی عظمتوں کا حامل ہے، بڑے کمالات کا حامل ہے، اس کی عظمتیں دیکھ کر، کمالات دیکھ کر، اس کو دل دیکھ کر اپنی ساری زندگی اس کی قادریت میں بسر کرتے ہیں۔ ہاں میں تجھے بتاؤں، اگر اس وجہ سے کوئی کسی سے محبت کرے تو پھر مصطفیٰ کی عظمتیں اور کمالات سے بڑھ کر کسی کی عظمتیں ہے نہیں۔ بے شک کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت کا ہی مطالعہ کیا جائے، میرا ایمان تیرا ایمان نہیں بلکہ ہر مسلمان کو کا یہ عقیدہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں لکھنے ساری انسانیت بیٹھ گئے لکھنے کے لیے، سات سمندر کو سیاہی بنا لیا جائے، ساری کائنات کو درخت بنا لیا جائے، ساری مخلوقات حضور کی سیرت، حضور کی عظمت، حضور کے کمالات، حضور کے مرتبے لکھنے بیٹھ جائیں، ہر ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے سات سمندر جو سیاہی بنائے ہیں ختم ہو سکتے ہیں، جو درخت قلم بنائی ہیں ختم ہو سکتے ہیں، ساری مخلوقات کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن مصطفیٰ کی عظمت کا ایک باب بھی پورا نہیں۔ ارے یہی تو وجہ ہے نا، پیارے آقا کی ایک عظمت یہ بھی ہے، حضور کی میلاد کی محفل میں آئے ہو، آؤ میلاد کے حوالے سے عظمت پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ حضور کی میلاد کی محفل میں آئے ہو، توجہ میری طرف رکھیے گا، مصطفیٰ کا ایک کمال یہ بھی ہے، حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے، ولد مختونا، آپ مختون تھے، حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی زبان پر رب کی تعریف، رب کی توصیف و ثنا کا قصیدہ گونج رہا تھا۔ ارے اتنا ہی نہیں، مصطفیٰ جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ کی تشریف آوری کے بعد بیت اللہ میں 360 بتوں نے اپنے سر کو جھکا دیا تھا۔ مصطفیٰ جب اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، آپ نے اپنی جبین ریاض کو، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر آنے والی امت کو ایک پیغام دے دیا، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو۔ اور مصطفیٰ کا ایک کمال یہ بھی ہے، مصطفیٰ کی ایک عظمت یہ بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے کسی نے کسی کو مانگا نہیں، سارے بن مانگے آئے، لیکن مصطفیٰ کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ حضور بن مانگے نہیں آئے، مانگنے سے آئے، اور مانگے بھی پیغمبر کی حیثیت سے گئے، مانگے بھی رسول کی حیثیت سے گئے، مانگے بھی نبی کی حیثیت سے گئے۔ حضرت ابراہیم کو بیت اللہ بنانا پڑا، بیت اللہ بن گیا، مصلی بچھانا پڑا، مصلی بچھ گیا، ہاتھ اٹھا کے زمین ریاض کو جھکا کر رب کے سامنے حضرت ابراہیم کو دعا کرنی پڑی، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک بیت اللہ بنا دیا ہے، رسول اللہ تو عطا کر دے، بیت اللہ بنا دیا ہے، محترم تو عطا کر دے، یا اللہ بیت اللہ بنانے والا خلیل اللہ ہے، اس کو بسانے والا حبیب اللہ تو۔ مصطفیٰ کا ایک کمال یہ بھی ہے، جتنے آئے سب کے سب بن مانگے آئے، کسی نے کسی کو مانگا نہیں، لیکن مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ مصطفیٰ بن مانگے نہیں آئے اور مانگنے سے آئے، سبحان اللہ، اور مانگے بھی نبی کی حیثیت سے گئے۔ آؤ میں تمہیں مصطفیٰ کا ایک اور کمال عرض کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب کی آمد پہلے، تعارف بعد میں، آمد بولیے گا ذرا، آمد پہلے تعارف بعد میں، لیکن مصطفیٰ کی شان یہ ہے، مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے کہ مصطفیٰ کا تعارف پہلے ہے، آمد بعد میں ہے۔ رب کا قرآن اٹھا کے دیکھیے، رب کائنات خود قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں، یہودیوں عیسائیوں اگر تم قرآن نہیں پڑھنا چاہتے مت پڑھو، تمہارے گھر میں رکھی تورات اٹھا کے دیکھو، زبور اٹھا کے دیکھو، انجیل
تعارف ہے یہ حضور کی عظمت اور حضور کا کمال ہے. تو اگر کوئی اس وجہ سے محبت کرے کہ یار فلاں بندہ عظمتوں کا حامل ہے تو میرا ایمان ہے تیرا ایمان ہے حضور سے بڑھ کر عظمت والا کوئی نہیں. ارے اتنا ہی نہیں، حضور کی ایک عظمت یہ بھی ہے ولد مختونا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، آپ کا ختنہ ہوا تھا، آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. حضور اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، ما ظہر ظلہ قط، اللہ رب العزت نے حضور کا سایہ نہیں بنایا تاکہ حضور کے سائے پر بھی کسی کا پاؤں نہ آ جائے. ارے اتنا ہی نہیں، لم یختلف قط، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سوتے ہوئے کبھی آپ کے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوئے. ارے حضور مصطفیٰ کا ایک کمال یہ بھی ہے ولم یحتف دابۃ راکبھا قط، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سواری پر سوار ہو جاتے اس کے بعد اس سواری نے کبھی نافرمانی نہیں کی. ارے اتنا ہی نہیں، شمائل ترمذی میں روایت موجود ہے کان اذا جلس بینہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مجلس میں بیٹھتے حضور سب سے بلند نظر آتے، سب سے اونچے نظر آتے، باوجود اس کے کہ حضور کا قد زیادہ لمبا بھی نہیں تھا، حضور کا قد درمیان چھوٹا بھی نہیں تھا، بلکہ حضور کا قد شمائل ترمذی میں بھی روایت موجود ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسط الجسم، حضور کا جسم درمیانہ تھا، حضور زیادہ لمبے قد کے بھی نہیں تھے، حضور زیادہ چھوٹے قد کے بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی مصطفیٰ کا ایک کمال یہ بھی ہے حضور کا بیٹھتے تو سب سے اونچے نظر آتے. ارے اتنا ہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کمال یہ بھی ہے، امام بخاری کی صحیح شریف میں روایت موجود ہے کان ینظر خلفہ کما ینظر من امامہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کمال یہ بھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں تکبیر کے بعد جب ہاتھ باندھتے تو جیسے آگے دیکھتے رب کائنات پیچھے دیکھنے کو بھی جاری کروا دیتے. مصطفیٰ کا ایک کمال یہ بھی ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد ثانی میں روایت نقل کی ہے ولا تنام عیناہ ولا ینام قلبہ. امام بخاری لکھتے ہیں جب نبی سو جاتا ہے اس کی آنکھیں سو جاتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے. ارے یہی تو وجہ ہے نا جب حضور اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، حضور اس دنیا سے پردہ فرما کے گئے، صحابہ کی مقدس جماعت کے درمیان ایک بحث چھڑ گئی. صحابہ کی مقدس جماعت کہنے لگی حضور اس دنیا سے چلے گئے ہیں. حضرت عمر فاروق مراد رسول فرحات علی کہنے لگے ہیں میاں مانا حضور آج بھی موجود ہے. اس کی وجہ یہ تھی صحابہ کی نظریں مصطفیٰ کی آنکھیں پر تھی، نبی کی آنکھیں سو جاتی ہیں، عمر کی نظریں مصطفیٰ کے دل پہ تھی، دل جاگتا ہے. سبحان اللہ. آنکھیں تو سو جاتی ہیں، تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، مصطفیٰ کی آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن دل اس وقت بھی بیدار رہتا ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کا کمال ہے. اور اگر کوئی کسی سے محبت اس حیثیت سے کرے، اس معیار سے کرے کہ فلاں کمال کا حامل ہے، تو پھر مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی کمال والا تو پھر سب سے بڑھ کر محبت بھی کس سے ہونی چاہیے؟ بولو سب سے بڑھ کر محبت بھی کسی سے نہیں ہونی چاہیے. بس قبلہ کے حوالے مائک کرنے لگا، وہ آخری معیار سنیے. حضور کا ایک معیار حسن سلوک، احسان، محبت کا ایک معیار ہے کہ یہاں آدمی خوبصورتی نہیں دیکھتا، قبلہ قاری سلیم صاحب عظمت اور کمالات نہیں دیکھتا، صرف اور صرف دیکھتا ہے کہ یار فلاں کے مجھ پر احسان پڑے. محسن بڑا ہے تو بس اس کے احسانات کے نیچے دب کر ساری زندگی اس کی خادم بن کر گزار دیتا ہے. اگر اس حیثیت سے محبت کرنی ہے نا تو آؤ میں تمہیں بتاؤں مصطفیٰ سے بڑھ کر ہمارا کوئی محسن نہیں. حضور کی ذات کے احسانات تلے آج کی یہ کائنات دبی ہوئی ہے. اگر احسان کو دیکھ کر محبت کی جائے نہیں، ہاں میں تجھے بتاؤں میرے آقا کی آمد سے قبل باپوں کو بیٹے جنگل میں چھوڑ آتے تھے. آج میرے آقا اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، میرے آقا نے فرمایا نہیں لوگوں اپنے باپ کو جنگل میں چھوڑنے کے لیے نہیں لیے گئے، بلکہ باپ کی رضا میں رب نے اپنی رضا رکھی ہے. ارے تجھے نہیں نہ پتا کہ رب راضی ہے یا ناراض ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آپ اپنے باپ کا
شکلیں تبدیل ہو جاتی تھی. یہ میرے آقا کا احسان نہیں آج اور میں سلامت ہے. بے شک. یہ میرے آقا کا احسان نہیں سب سے آخر میں آئے ہیں. تب تک کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک امت محمد کی امت جنت میں نہیں جائے گی. سبحان اللہ. مصطفیٰ کا احسان نہیں ہے. آج کا باپ بتائے اس پر مصطفیٰ کا احسان نہیں ہے. ماں بتائے مصطفیٰ کا احسان نہیں ہے. آج کی بیوی بتائے. بیویوں کو لوگ جنگلوں میں چھوڑ آتے, گھر کی نکرانی اور لونڈی سمجھتے تھے. میرے آقا نے آ کے بتایا نہیں نہیں, یہ نکرانی نہیں, یہ یہاں بھی اور جنت میں بھی تمہاری رفیقہ ہوگی. آج کی بیوی بتائے اس پر محمد کا احسان نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم ہے کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس پر محمد کا احسان نہ ہو. اگر اسی معیار سے محبت کی جائے تو پھر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ بولو بھائی تسی جانتے ہو یہ حدیث بھی پڑھن تے پھر تسی بولو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو نبی کے جھنڈے بنا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اور کیوں نہ کہا کرتا ہوں نعرہ رسالت میں یا رسول اللہ بلند آواز سے کہا کرو, اس لیے کہ دل میں میری آنکھوں میں سما جائے محمد, دل میں میری آنکھوں میں سما جائے محمد, دل میں میری آنکھوں میں سما جائے محمد, ہر سمت نظر آئے تجلائے محمد. آنکھوں میں سما لو, اسے پتلی پہ سجا لو, ہے خاک شفا خاک کفے پائے محمد. اگر پوچھا نکیرین نے, اگر پوچھا نکیرین نے امت ہو کس کی, اٹھ بوٹوں کا پڑھتا ہو اسماء محمد. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. آج کی تقریر کا سبق سنو. حیات باقی, ملاقات باقی, محبت کے تین معیار ہوئے. سنو جماعت. نمبر 2 عظمت اور کمالات. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. عظمت اور محبت کا تیسرا معیار ہے حسن و سلوک اور احسان. اگر محبت ان معیار میں رکھ کر ہو اور انہی معیار میں رکھ کر ہوتی ہے تو پھر آج تک مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی سے محبت ہونی, محبت ہو تو صرف حضور کی ذات گرامی سی ہو. اور محبت کسے کہتے ہیں, محبت کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے میں نے ابتدا میں اقوال پیش کیے ہیں محبتوں کی تعریفوں کے, اور میں نے کہا ہے کہ بعض لوگ فرماتے ہیں محبوب کی پسند کو پسند کرنا خواہ خود کو کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو, اور محبوب کی ناپسند کو ناپسند کرنا خواہ خود کو کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو محبت کہلاتا ہے. تو محبت رسول دراصل اتباع رسول ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, سب کو قبول ہے, لیکن غلامی رسول میں نماز, قرآن, اپنے دن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کسی کو قبول نہیں. ارے نہیں, اگر ہم کلمہ پڑھ کے بھی نماز کے ہمارا دل یہ نہیں گوارا کرتا کہ ہم نماز پڑھیں, ہمارا دل اندر سے یہ نہیں روتا کہ ہمیں ہمسائے کے گھر نہیں توڑنا چاہیے اپنے چھت پہ کھڑے ہو کر, اگر ہمارا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ یار دودھ میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے, کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے, اذان سن کر بھی ہم بے سنی کر دیتے ہیں, مسجد میں نہیں آتے, تو پھر صاحب مجھے اور تجھے اس نعرے کا بھی حق نہیں. محبت رسول دراصل اتباع رسول ہے. رب کائنات کو بھی مصطفیٰ سے محبت تھی نا, تو اللہ نے کیا فرمایا, فاتبعونی, میرے یار کی اتباع کرو. سبحان اللہ. آقا کریم کی اتباع کرو. محبت کے تین معیار ہیں, یاد رکھیے گا. اور یاد رکھیے گا محبت دراصل اتباع رسول ہے, محبت رسول دراصل اتباع رسول ہے. اس لیے کوئی کہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, اچھا بھی میں تھوڑی جان چھڈن لگا, تھوڑا دل نہیں کرتا, بولو سبحان اللہ. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو علم و عمل کے اندر
ترقیاں عطا فرمائے. میرے مدینہ سوڑ والے بھائی اللہ پاک ان کے کاروبار میں بھی مزید برکتیں اور وسعت عطا فرمائے. آپ کے متعلق کوئی نازیبا الفاظ نکلے ہوں تو آپ سے معذرت خواہ ہوں. شریعت کے متعلق کوئی نازیبا الفاظ نکلے ہوں رب کی کائنات رب کائنات کی بارگاہ سے معذرت خواہ ہوں. حیات باقی، ملاقات باقی. وما توفیق الا باللہ وما علیہ الا البلاغ. ماشاء اللہ.